لاہور میں اسموگ کی کمی کے لیے کیے گئے اقدامات دھرے کے دھرے رہ گئے۔ لاہور میں آج بھی فضائی آلودگی خطرناک حدوں کو چھو رہی ہے۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق لاہور دنیا میں فضائی آلودگی کے لحاظ سے پہلے نمبر پر ہے۔ لاہور میں 11 بجے 401 پارٹیکولیٹ میٹر ریکارڈ کیے گئے۔ دلی 249 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ دوسرے، کراچی 256 پارٹیکولیٹ میٹر کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہے۔ لاہور کی فضا انتہائی مضر صحت ہے۔ طبی ماہرین نے گھر سے کم نکلنے اور ماسک کے استعمال کی ہدایت کی ہے۔ لاہور میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ قائم کر دیا گیا ہے۔ ورکنگ گروپ متعلقہ وفاقی اور صوبائی محکموں اور ریسرچ سے وابستہ عسکری اداروں کے نمائندوں پر مشتمل ہے۔ کلاؤڈ سیڈنگ کے لیے پہلا ٹرائل 4 سے 6 ہفتوں میں متوقع ہے۔ لاہور میں اسموگ ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے ماہرین کی ٹیم اگلے مہینے چین بھی جائے گی۔ رپورٹ کریں گی دعا مرزا۔ چیف سیکرٹری پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں مصنوعی بارش برسانے کے منصوبے پر عمل درآمد کے لیے ورکنگ گروپ کے قیام کا فیصلہ۔ مصنوعی بارش برسانے اور اسموگ ریڈکشن ٹاور کی تنصیب کے منصوبوں پر پیش رفت کا بھی جائزہ لیا گیا۔ محکمہ تحفظ ماحولیات کے حکام نے مصنوعی بارش برسانے کے لیے کلاؤڈ سیڈنگ، کلاؤڈ آئونائزیشن کے طریقہ کار پر بریفنگ دی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ ہوائی جہاز استعمال کرتے ہوئے کیمیائی عمل کے ذریعے کلاؤڈ سیڈنگ کا زیادہ انحصار موسمی حالات اور بادلوں کی تشکیل پر ہے۔ کلاؤڈ آئونائزیشن کے لیے دبئی کی کمپنی سے MOU آخری مراحل میں ہے۔ اگلے 6 ہفتوں میں دبئی کی کمپنی کی جانب سے فراہم کردہ 5 سسٹمز کے ذریعے لاہور میں منتخب جگہوں پر کلاؤڈ آئونائزیشن کا تجربہ کیا جائے گا۔ لاہور میں اسموگ ریڈکشن ٹاورز کی تنصیب کے لیے بھی ماہرین کی ٹیم اگلے ماہ چین جائے گی۔ منصوبوں کی نگرانی کے لیے محکمہ تحفظ ماحولیات میں مانیٹرنگ سیل قائم کیا جا رہا ہے۔ چیف سیکرٹری پنجاب ظاہر اختر زمان نے کہا کہ پنجاب حکومت اسموگ کی روک تھام کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ماحولیاتی آلودگی پر قابو پانے کے لیے مشترکہ کوششوں کی ضرورت ہے۔ پنجاب میں اسموگ کی روک تھام کی کوششوں میں وفاقی اور عسکری اداروں کا تعاون قابل ستائش ہے۔ دعا مرزا، جیو نیوز، لاہور۔ اسلام آباد میں آج مطلع جزوی ابرآلود ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ نومبر ختم ہونے سے قبل بارشوں کا ایک سپیل آنا باقی ہے۔ بارشیں کب سے متوقع ہیں، جانتے ہیں زرمین زہرا سے۔ جی بالکل، اسلام آباد میں آج موسم سرد ہے، مطلب جزوی طور پر ابرآلود ہے۔ اس وقت درجہ حرارت 19 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا جا رہا ہے، اور جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ نومبر میں بارشوں کا ایک ہی سپیل آیا ہے۔ اب اسلام آباد میں موسم کیونکہ سرد ہے تو نزلہ، بخار، اس طرح کی بیماریوں میں بھی، وائرل انفیکشنز میں بھی اضافہ ہو رہا ہے۔ میں اس وقت موجود ہوں محکمہ موسمیات میں، میرے ساتھ موجود ہیں ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات عرفان برق صاحب۔ ان سے جانتے ہیں، مجھے بتائیے گا کہ بارشیں پراپر بارشوں کا سپیل جو ہے وہ کب سے متوقع ہے اسلام آباد؟ ابھی فی الوقت جو ہے اسلام آباد اور اس کے گرد و نواح میں جو ہے نا بدھ اور جمعرات کو جو ہے نا وہ بارش متوقع ہے، بادلوں کے ساتھ ہلکی بارش ہو جائے گی۔ اور اس میں یہ والا جو سپیل آئے گا 29-30 میں جو سپیل آئے گا، اس میں بالائی خیبر پختونخوا، GB، کشمیر اور چند مقامات جو بالائی پنجاب کے ہوں گے اس میں بھی بارش متوقع ہے۔ کیا اس دفعہ بارش ہونے سے جو میدانی علاقہ جاتے ہیں پنجاب میں، وہاں پہ دھند میں بھی کچھ کمی آئے گی؟ نہیں، اس سپیل سے جو ہے نا وہ دھند میں کوئی خاطر خواہ کمی نہیں آئے گی۔ دھند کا جو سلسلہ ہوگا یا اسموگ کا جو سلسلہ ہوگا وہ میدانی علاقوں میں اور اربن سٹیز میں وہ جاری رہے گا۔ جی بالکل، ان کا یہی بتانا ہے کہ نومبر کے اینڈ میں ایک بارشوں کا سپیل جو ہے وہ آنا باقی ہے، جس کے بعد سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، جبکہ دھند کا سلسلہ جو میدانی علاقوں میں جاری ہے وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ IMF کے ماہرین کی ٹیم پاکستان پہنچ گئی ہے۔ ٹیم وزارت خزانہ سے ملاقاتیں کرے گی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ IMF کے ماہرین آج سے FBI حکام سے بھی ملاقاتیں کریں گے۔ اشرف ملخم، نمائندہ جیو نیوز، ہمارے ساتھ موجود ہے۔ اشرف، کن معاملات پہ مشاورت ہونی ہے؟ یہ اس دورے کا مقصد جو تھا کہ ایک ٹیکنیکل ٹیم ہے جو پاکستان کو ہیلپ آؤٹ کرے گی کہ کس طرح پاکستان کی جو ٹیکس کی ریشیو ہے GDP میں اس کو 15% تک بڑھانا ہے۔ اس کے ضروری جو ہے وہ جو ہماری ٹیکس پالیسی ہے اس میں ترمیم کرنے کا فیصلہ پہلے سے کیا گیا ہے۔ اب ایک ہفتے کے ان کے پاکستان میں اسٹے کے دوران اس جو ٹیکس پالیسی میں ترمیم ہونی ان کا جائزہ لے کر ان کو عملی شکل دی جائے گی۔ اس میں خاص طور پر کمپلائنس امپرومنٹ پلان جو مارچ 2024 تک تیار ہونا ہے۔ اس طرح ان پلان کے تحت جو رسک رجسٹرڈ رپورٹ دسمبر میں تیار ہونی ہے اور ڈیش بورڈ تقریباً تیار ہے۔ اس سے فائنل مذاکرات کے بعد مذاکرات نہیں کہنا چاہیے IMF کی ٹیم کے ساتھ مشاورت کے بعد جو کام کیے جائیں گے ان میں ٹیکس دہندگان کی معلومات کا رسک رجسٹر کیا جائے گا، فیلڈ فارمیشن کو ٹیکس دہندگان کے بارے میں معلومات، بینکوں کے ان کے لین دین، نادرا اور FBI کو آپس میں انٹیگریٹ کرنا، اور ٹیکس نیٹ سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لا کر ان کی کم از کم 60 لاکھ تک ٹیکس
دہندگان کی تعداد کو بڑھانا ہے. ٹیکس پالیسی میں ترمیم کے لیے کمپلائنس رسک مینجمنٹ کو ٹیکس پالیسی کا حصہ بنایا جائے گا. سب سے اہم چیز یہ ہے کہ اس مذاکرات کے دوران جو چیزیں فائنل ہوگی آجمیر کے ساتھ مل کر، جس میں خاص طور پر کسٹمز کو اور ان لینڈ ریونیو کو علیحدہ کرنا ہے اور کسٹم اور اسمگلنگ کا ایک رول بڑھانا ہے کسٹم اور کام کو، اس کو قانونی شکل دی جائے گی اور آئندہ بجٹ میں ان کو فائنانس بل کا حصہ بنا کر اسمبلی سے منظور کیا جائے گا تاکہ مستقل طور پر آئندہ کے لیے بھی ایک قانون بن جس میں دوبارہ ترمیم کے لیے پارلیمنٹ سے نیچے کوئی فیصلہ نہ ہو سکے. جو اہم چیزیں تھیں کس طرح اسمگلنگ کنٹرول کرنی ہے، کس طرح بارڈر کنٹرول کرنا ہے، وہ بھی ان مذاکرات میں زیر بحث آئیں گی. ٹھیک ہے، ماہرین کی مشاورت کا مقصد زیادہ ٹیکس اکٹھا کرنا ہوگا. بہت شکریہ اشرف ملکم اپڈیٹ کرنے کے لیے. دیگر خبریں شامل کریں گے. کراچی کے راشد منہاس روڈ پر شاپنگ مال میں لگنے والی آگ کے واقعے کی تفتیش جاری ہے. آج دوبارہ تحقیقاتی کمیٹی نے شاپنگ مال کا دورہ کیا ہے. مزید جانیں گے نمائندہ جیو نیوز ذیشان شاہ سے. اور جی بالکل، راشد منہاس روڈ پر واقع شاپنگ مال میں لگنے والی آگ کی تفتیش کا عمل ابھی بھی جاری ہے. آج کمیٹی کی جانب سے دوسرا دورہ کیا گیا تھا. یہاں ایس ایس پی ایس انویسٹیگیشن امیر سعود مکسی نے جائے وقوع کا دورہ کیا تھا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ کچھ کیوریز آئی تھیں جس کی وجہ سے آج دوبارہ انہوں نے دورہ کیا ہے. کچھ شواہد مزید اکٹھا کیے گئے ہیں. اس حوالے سے جتنے بھی متعلقہ ادارے ہیں ان کو بھی لیٹر لکھ دیے گئے ہیں، جبکہ تفتیشی کمیٹی میں ایک انجینئر کو بھی شامل کیا گیا. اس کے علاوہ الیکٹرک، فائر بریگیڈ، ان تمام اداروں کو خط لکھ دیے گئے ہیں. اس کے علاوہ جو نقشہ اپروو جن اداروں نے کیا ان کو بھی خط اس حوالے سے لکھ دیے گئے ہیں. کمیٹی کا کام کہنا ہے کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں ان کی جانب سے وقتاً فوقتاً وہ بھی آ کے دورہ کریں گے تاکہ تفتیش میں کسی بھی صورت کوئی جگہ کوئی بھی اس کے اندر ایسے کوئی خالی پوائنٹ نہ رہ جائے. تمام تر ایسپیکٹس جو ہیں ان کو کور کر دیا جائے. تاہم تفتیشی کام کی جانب سے اس وقت کام جاری ہے. میرے ساتھی کیمرہ مین اگر آپ کو دکھائیں کہ مکمل طور پہ جو یہ شاپنگ مال ہے اس کو سیل کیا ہوا ہے. ایس ایس پی ایسٹ انویسٹیگیشن کا کہنا تھا کہ کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد جو تفتیش جو ہے اسے مکمل کر لی جائے، کیونکہ کافی سارے لوگوں کا یہاں پہ روزگار بھی ڈسٹرب ہو رہا ہے. جو ہی تفتیش مکمل ہو جائے گی تو پھر شاپنگ مال کو عوام کے لیے یا جو دکاندار ہیں جن کا کاروبار اب یہاں پہ بند ہو گیا ہے ان کے لیے کھول دیا جائے گا. جی آگے بڑھیں، آپ کو خبر دیں. ایون فیلڈ اور العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں نواز شریف کی اپیلوں پر سماعت آج ہوگی. چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب سماعت کریں گے. نواز شریف کی سزا کے خلاف اپیلیں بحال ہونے کے بعد آج دوسری سماعت ہوگی. نواز شریف کی وکیل امجد پرویز ایڈوکیٹ دلائل کا باقاعدہ آغاز کریں گے. امجد پرویز ایڈوکیٹ آج ایون فیلڈ ریفرنس میں سزا کے خلاف اپیل پر دلائل دیں گے. ایون فیلڈ کے بعد العزیزیہ اسٹیل ملز ریفرنس میں اپیل پر دلائل کا مرحلہ آئے گا. نواز شریف اپیلوں کی سماعت کے موقع پر عدالت میں پیش ہوں گے. پشاور ہائی کورٹ نے پاکستان تحریک انصاف کی عدلیہ کی نگرانی میں عام انتخابات کروانے کی درخواست پر الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا ہے. مزید تفصیل جانیں گے جیو نیوز کے نمائندے دانیال عزیز سے. دانیال، مزید کیا کہا گیا کیس کے سماعت کے دوران؟ جی بالکل، پاکستان تحریک انصاف کا عام انتخابات عدلیہ کی نگرانی میں کروانے کے لیے دائر درخواست پر سماعت جسٹس شکیل احمد اور جسٹس وقار احمد پر مشتمل دو رکنی بینچ نے کی. ایڈوکیٹ جنرل اور درخواست گزار وکیل عدالت میں پیش ہوئے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کر دیا. درخواست گزار وکیل معظم بٹ نے کہا کہ ہم نے عدلیہ کی نگرانی میں انتخابات کرانے کے لیے درخواست دائر کیا ہے. آرٹیکل 218(3) کے تحت صاف اور شفاف غیر جانبدار الیکشن کرانا جو ہے وہ لازمی ہے. گورنر اور نگران صوبائی حکومت متنازع ہو چکی ہے اور پی ٹی آئی کو انتخابی مہم کی اجازت نہیں ہے. عدالت نے الیکشن کمیشن کو نوٹس جاری کرتے ہوئے آئندہ سماعت پر جواب طلب کر لیا. ٹھیک ہے، بہت شکریہ دانیال اپڈیٹ کرنے کے لیے. غزہ کی تازہ ترین صورتحال سے آپ کو آگاہ کریں. غزہ میں 4 روزہ عارضی جنگ بندی کا آج آخری دن ہے. تفصیل کچھ یوں ہے کہ حماس جنگ بندی میں 2 سے 4 دن کی توسیع پر رضامند ہے. ذرائع کا کہنا ہے کہ اس دوران مزید 20 سے 40 اسرائیلی قیدیوں کی رہائی ہو سکے گی. امریکی صدر کہتے ہیں کہ قیدیوں کے تبادلے کے لیے لڑائی میں وقفہ جاری رہنے کی امید ہے. فرانسیسی وزیر خارجہ نے بھی جنگ بندی میں توسیع کی حمایت کر دی. اتوار کو غزہ میں عارضی جنگ بندی کے تیسرے دن حماس نے اسرائیل کے مزید 14 یرغمالی رہا کیے. اسرائیلی امریکی 9 بچے
4 خواتین اور 1 روسی اسرائیلی رہا کیے جانے والوں میں شامل ہیں۔ حماس نے 3 تھائی شہریوں کو بھی رہا کر دیا ہے۔ اسرائیل نے بدلے میں مزید 39 فلسطینی قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ ادھر ایندھن اور گیس کے 4 ٹرکوں سمیت مزید 120 امدادی ٹرک غزہ میں داخل ہو گئے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کہا ہے کہ اسرائیلی حملوں کے بعد غزہ کی 80% آبادی بے گھر ہو گئی ہے، جس کی تعداد 17 لاکھ سے زیادہ ہے۔ 10 لاکھ سے زیادہ فلسطینی 156 پناہ گزین مراکز میں موجود ہیں۔ اسرائیل پناہ گزین مراکز پر بھی بمباری کر چکا ہے۔ اور اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا تازہ بیان، انہوں نے کہا ہے کہ امریکی صدر کو بتا دیا ہے کہ عارضی جنگ بندی ختم ہونے کے بعد اسرائیل پوری طاقت کے ساتھ غزہ میں مہم دوبارہ شروع کرے گا۔ تاہم یہ بھی کہا ہے کہ جنگ بندی میں توسیع کا خیر مقدم کریں گے۔ قطری ثالثی معاہدے کے تحت روزانہ 10 اضافی یرغمالیوں کو رہا کیا جا سکے گا۔ ابھی آپ کو بتائیں، امریکہ نے ایک اور بحری بیڑا خلیج عرب بھیج دیا ہے۔ بیان کے مطابق بحری بیڑے کا مقصد علاقے میں آزادانہ نقل و حمل اور تجارتی راستوں کو محفوظ رکھنا ہے۔ بحری بیڑے میں میزائل بردار جہاز بھی شامل ہیں۔ خطے میں تجارتی جہازوں کو بڑھتے خطرات کی وجہ سے امریکہ نے یہ اقدامات کیے ہیں۔ اور غزہ میں جاری جنگ بندی کا آج آخری دن ہے۔ مکمل تفصیل جانتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں فلسطینی صحافی جلال محمود صاحب، ان سے بات کریں گے۔ جلال محمود صاحب، غزہ میں جاری جنگ بندی میں توسیع کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کیا فلسطینی شہریوں کی جانب سے، یا یہ سمجھا جا رہا ہے کہ کل سے پھر اسرائیلی بربریت کا آغاز ہو جائے گا؟ جی بہت شکریہ مبشر صاحب۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات میں آپ کو اور آپ کے ناظرین کو یہ بتا دوں، اس وقت اگر غزہ کو دیکھیں گے تو کس طرح غزہ کی روڈوں میں، گلیوں میں عوام کا سمندر ہے۔ لوگ بیچارے پریشان بھاگ دور کر رہے، کوئی خوراک کی تلاش میں، کوئی پانی کی تلاش میں، کوئی دوائیوں کی تلاش میں، کوئی اپنوں کی تلاش میں جو لاپتہ لوگ ہیں بیچارے، کوئی ملبہ کے نیچے اپنوں کو تلاش کر رہے ہیں۔ پر عجیب و غریب منظر ہے، بالکل دل دہلانے والا منظر ہے۔ پہلے بات تو دوسری بات، میں آپ کے سوال کی طرف آ رہا ہوں کہ بالکل غزہ کے عوام پر امید ہے کہ انشاءاللہ اس جنگ بندی میں توسیع ہو جائے گی انشاءاللہ، کیونکہ جو بیانات آ رہی ہے اس وقت امریکہ کی طرف سے، اسرائیل کی طرف سے اور حماس کی طرف سے، تو یہ اس چیز کا نشاندہی کر رہے ہیں کہ یہ توسیع ہوگی انشاءاللہ۔ اور اس کی مین وجہ یہ بھی ہے نا کہ اسرائیل کو چاہیے اپنی قیدی، جو ان کی قیدی ہے اس حماس کی قبضہ میں، ان کو رہائی کروانا ہے۔ اور انہوں نے دیکھ لیا اسرائیل والوں نے کہ یہ فوجی آپریشن کی ذریعہ سے یہ نہیں ہو سکا، تو میرے خیال میں مذاکرات کی ذریعہ سے یہ اور قیدیوں کے تبادلہ کی ڈیل کے تحت یہ اب ان کو رہائی کروانے کی کوشش کریں گے۔ تو یہ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پر امید ہے اور توسیع ہونے میں امکانات بہت زیادہ ہے، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی اگر انشاءاللہ توسیع ہوا، کیونکہ کم سے کم اس معصوم، اس بیچارے فلسطینی عوام کو ایک سکھ کا سانس لینے کا تو موقع مل جائے گا۔ دوسری بات مبشر صاحب، میں آپ کی توسط سے حکومت پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہ رہا ہوں، جو غزہ کے عوام کی طرف سے اپیل ہے۔ میرا یہ ہے کہ ہمارے ہمبل ریکویسٹ پاکستان کی حکومت سے کہ جو اس وقت فلسطینی زخمی ہے، وہاں پر ہے، غزہ کے اندر ہے، جن کا علاج بڑا مشکل ہے، ان میں سے کچھ لوگوں کو لائے، 500 لائے، 1000 لائے، جتنا لا سکتے ہیں، اور لانا اتنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ ان کا علاج ہم کریں گے، ہم جو فلسطینی یہاں پر موجود ہیں ان کے لیے ہم سب کچھ کریں گے۔ تو میرے خیال میں اگر پاکستان کی حکومت اپنے اثر و رسوخ استعمال کرے تو انشاءاللہ یہ زخمی لوگ بھی آ جائیں گے۔ یقیناً جلال محمود صاحب، ہم بھی یہ چاہیں گے کہ غزہ میں جاری جنگ بندی میں توسیع ہو اور وہاں پر امن آئے غزہ فلسطین میں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا جلال محمود صاحب، وقت دینے کے لیے۔ غزہ کی تازہ ترین صورتحال آپ نے جانی، آپ جیو نیوز کے ساتھ رہیے۔